بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج چچا بشیر کے گھر ہی جا رہی تھی کہ ان کے گھر سے مجھے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ چچا بشیر کے گھر میں تو صرف نادیہ ہی رہتی تھی۔ نادیہ اس محلے کی سب سے حسین لڑکی تھی، الہر مٹیار، جس پر محلے کا ہر لڑکا ہی فدا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نادیہ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ بمشکل 16 سال کی لگتی تھی، لیکن آج اس کے گھر سے آتی چیخوں کی آوازیں سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں بھاگتی ہوئی چچا بشیر کے گھر گئی۔ میں نے گھر کے دروازے کو بجانے کی کوشش کی، مگر اندر سے دروازہ سختی سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے آوازیں بھی لگائیں، چچا بشیر دروازہ کھولو، تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ مگر مجھے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوس ہو گئی۔ اتنے میں باقی سب محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگ مل کر چچا بشیر کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے، مگر چچا بشیر نے دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ کافی زیادہ دیر گزر گئی۔ نادیہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ہم سب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے چچا بشیر نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بہت انہونا ظلم کر دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ سب تو ظلم ہی کی نشانی تھی۔ چچا بشیر کے گھر سے آتی خوفناک آوازیں ہم سبھی کو پریشان کر رہی تھیں، مگر چچا بشیر نے کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ بند ہی تھا۔ محلے کے بڑے بڑے معتبر لوگ بھی آئے، انہوں نے دروازہ بجایا۔ چچا بشیر کو لاکھوں بار کہا کہ بشیر دروازہ کھول دو، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ باقی سب لوگ تو وہاں سے چلے گئے کیونکہ سبھی کے اپنے اپنے کام تھے، مگر میں وہیں دروازے کے باہر بیٹھی رہ گئی تھی کیونکہ مجھے نادیہ بی بی کی فکر ہو رہی تھی۔ نادیہ بی بی کو میں 3 سال سے جانتی تھی۔ وہ نہ صرف ایک مہربان مالکن تھی، بلکہ میں جب بھی ان کے گھر کام کرنے جاتی تو مجھے کوئی نہ کوئی پیسے بھی تھما دیتی تھی۔ میں ان کے گھر زیادہ کام تو نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی چچا بشیر مجھے کپڑے دھونے کے لیے اپنے گھر بلوا لیتے تھے، مگر مجھے نادیہ کی طبیعت کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ نادیہ بہت سلجھی ہوئی اور نیک لڑکی تھی، لیکن آج جیسے اس کی اندھوناک چیخیں سن کر میرا دل گھبرا رہا تھا، جانے کو واقعی میں نہیں تیار تھی۔ میں وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ ظہر کے قریب چچا کے گھر کا دروازہ کھلا۔ چچا بشیر نے دروازہ کھولا تو سامنے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو صبح 10 بجے آتی ہو۔ ہاں تو میں صبح 10 بجے سے ہی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں چچا۔ تمہارے گھر سے شور کی آوازیں سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، دروازہ کھولا نہیں۔ کیا ہوا ہے نادیہ بی بی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں کیا مطلب ہے نادیہ بی بی سے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچا بشیر کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ آج اندر سے کمرے کا دروازہ بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی دروازے کو ایسے بند کر کے گئے تھے کہ وہ کوئی بھی آسانی سے کھول سکتا تھا۔ میں کیونکہ ان کے گھر میں روزانہ آتی جاتی تھی، مجھے اس بات کا اندازہ تھا۔ چچا بشیر 2-4 قدم آگے گزرا تو میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھول لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اندر نادیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، مگر میں جیسے ہی اس کے بیڈ روم میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ نادیہ تو اندھے منہ پڑی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ میں فوراً سے اس کے قریب پہنچی، اسے ہلانے جلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر نادیہ کی سانس تو اٹک چکی تھی۔ میں نے نادیہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تو سمجھ گئی کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ مجھے بے پناہ دکھ ہونے لگا۔ اتنے میں چچا بشیر بھی آ گیا۔ میں نے چچا بشیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنگ دلی اور صفاقی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ چچا کیا ہوا ہے؟ یہ تم نے اپنی بیٹی کی جان کیا خود لی ہے؟ ایسا لگتا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی خود مری ہے، تمہاری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہاں تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی جان اس نے اپنی خوشی سے دی ہے یا پھر خودکشی کی ہے، اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دراصل جب اس کے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں تب میں بھی کمرے کے باہر ہی تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اندر کیا کر رہی ہے۔ صبح صبح اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں تو میں بھی کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا مگر اس کے کمرے کا تو دروازہ ہی بند تھا۔ یقین کرو میں نے دروازہ بہت کوٹا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چچا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی اور تم ایسے اطمینان سے کھڑے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ لوگ تمہاری اس بات پر یقین کریں گے؟ یہ تو محلے داروں کو پتہ ہی نہیں کہ نادیہ اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے، اور ہاں جب پتہ چلے گا تو وہ تم پر یقین نہیں کریں گے چچا۔ یقین مانو تمہیں جیل میں جا کر گھسیٹیں گے۔
اس لیے بہتر ہے کہ سب کو پہلے ہی بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ گے تو لوگوں میں ذلیل کم ہوگے۔ میری بات سن کر بشیر چچا تو غصے میں آ گئے۔ تمہیں کہا کس نے ہے میرے گھر کی آ کر تفتیش کرو؟ تم کوئی پولیس والی ہو کیا جو مجھ سے ایسے سوال جواب کر رہی ہو؟ تمہارا حق کیا پہنچتا ہے مجھ جیسے بوڑھے سے ایسی باتیں کرنے کا؟ جاؤ یہاں سے، اب تو ویسے بھی میرے گھر میں کوئی کام نہیں جس کے لیے مجھے تمہیں بلانا پڑے۔ چچا بشیر سخت غصے میں تھا۔ تم نے اپنی معصوم بیٹی کا گلا گھونٹا ہے، میں ہی نہیں پورے محلے والے سوال کریں گے۔ معصوم نہیں تھی وہ، بد کردار تھی۔ چچا بشیر غصے سے روتے ہوئے بولا، پھر الماری سے ایک کاغذ نکال کر میرے آگے پھینکا اور بولا، جانتی ہے کہ آج یہ میرے منہ پر کون مار کے گیا ہے؟ جن کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا نا، میرے اپنے رشتہ دار یہ رپورٹ میرے منہ پر مار کر گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو تو ایڈز ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے، تب جا کر اسے یہ مالک بیماری لاحق ہوئی ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو پورے خاندان کی مخالفت لے کر پڑھاؤں گا، اس کے بعد وہ یہ گل کھلائے گی۔ اور دیکھو ڈٹائی اس کی کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں واقعی ایڈز ہے تو بولی کہ ابا میرا ساتھ دینے کی بجائے تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ایڈز کس طرح منتقل ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کوئی دوسرا طریقہ ہے ایڈز منتقل ہونے کا؟ اس بدبخت نے تو میرا منہ کالا کر دیا، میرا بس چلے تو میں اس کی لاش جلا دوں، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھوں۔ یہ کہتے کہتے چچا رونے لگا تھا، مگر ظاہر ہے اولاد کی محبت سے انسان چھٹکارا تو نہیں پا سکتا۔ اولاد بھلے بری ہی ہو مگر ہوتی تو وہ اولاد ہی ہے۔ تھوڑی دیر روتے روتے چچا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، چچا یہ کہتا ہوا دیوانہ وار اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگا تھا۔ مجھے تو اس وقت وہ پاگل دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کے باقی لوگ بھی جمع ہو چکے تھے کیونکہ چچا کا رونا دھونا سن کر سب لوگ ہی اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے پہل تو سب لوگوں نے جب ان کی بیٹی کی وفات کی خبر سنی تو حیران ہوئے اور چچا پر غصہ کرنے لگے۔ کچھ تو شک کر رہے تھے کہ بشیر نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، مگر پھر جب سب کو یہ پتہ چلا کہ بشیر چچا کی بیٹی کو ایڈز لاحق تھا، ایڈز جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، تو سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر کوئی خاموش ہو گیا تھا، سب ایسے چپ ہو گئے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے تو حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ محلے کی ساری عورتیں بیچاری نادیہ پر ہی الزام لگا رہی تھیں کہ اگر اس کو ایڈز ہوا ہے تو یقیناً اس کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہوئے ہوں گے۔ ایسی لڑکیاں صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں بلکہ کئیوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو دیکھو اللہ نے مرتے مرتے اتنی مہلک بیماری دے دی، اسی بیماری سے تو اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ محلے کی عورتیں اب چچا بشیر سے ہٹ کر نادیہ پر آ گئی تھیں، وہ اس کی کردار کشی کے ساتھ ساتھ اس کو لعنت ملامت بھی کر رہی تھیں۔ مجھے نادیہ کے لیے برا لگ رہا تھا کیونکہ زندگی بھر میں اسے یوں ہی دیکھتی آئی تھی۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ اپنے کردار کی بھی بہت اچھی اور مضبوط لڑکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ چچا بشیر ایک عورت سے بحث کر رہے تھے، بہن تم میری بیٹی کو غسل دے دو۔ چچا بشیر نے اس عورت سے یہ کہا تو وہ آگے بپھر گئی۔ بشیر تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے میرے بھائی؟ میں مانتی ہوں کہ تمہاری ہر مشکل میں کام آئی، مگر تمہاری بیٹی اتنی گندی بیماری سے مری ہے، میں اسے ہاتھ لگاؤں گی یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ چچا بشیر بوڑھے تھے، سفید داڑھی لے کر وہ عورت کے آگے کھڑے بھیک مانگ رہے تھے، مگر اس عورت نے اتنی صفاقی سے چچا بشیر کو ان کی بیٹی کو نہلانے سے منع کر دیا جیسے وہ وقت کی فرعون ہو۔ مجھے تو اس کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ چچا بشیر لوگوں کے لیے بہت بے ضرر سے انسان تھے، آج ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے ایک اور خاتون سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی کو غسل دے دیں، مگر انہوں نے بھی منع کر دیا۔ چچا بشیر تم فکر نہیں کرو، میں جا کر حلیمہ دائی سے پوچھتی ہوں، وہ تو ایسے کام کرتی رہتی ہے نا۔ میں وہاں سے فوراً نکل گئی، حلیمہ دائی کے گھر آئی۔ حلیمہ دائی کو ابھی تک نادیہ کی موت کے بارے میں نہیں پتہ تھا، وہ اس وقت کوئی کیس کر کے ابھی گھر آئی تھی۔ میں نے اسے نادیہ کی موت کے بارے میں بتایا، وہ افسوس کرنے لگی، بولی کہ وہ تو جوان بچی تھی۔ حلیمہ دائی کو تو یقین تک نہیں آ رہا تھا، کہنے لگی چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس بیچاری کے کفن دفن کا انتظام کروں۔ میں حلیمہ دائی کو لے کر اس گھر سے نکلی ہی تھی کہ وہاں پہنچ کر ایک نیا تماشا کھڑا ہو گیا۔ حلیمہ دائی جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی تو عورتوں نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم ایک ایڈز کی مریضہ کو
غسل دوگی تو کہیں خود بھی بیمار نہ ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ چچا بشیر نے حلیمہ دائی سے کہا، حلیمہ تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ ایڈز کیسے پھیلتا ہے؟ خون کے ذریعے پھیلتا ہے۔ بہن خدا کے لیے تم لوگ اتنی رعونت نہ دکھاؤ، میری بیٹی کو نہلا دو، میں اکیلا ہوں، اس گھر میں اور کوئی عورت نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چچا بشیر بہت بے بس نظر آ رہا تھا کہ تبھی حلیمہ دائی بولی، ارے چچا، مجھے کیا پتہ ہے کہ تمہاری بیٹی کو صرف ایڈز ہی تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا۔ مانتی ہوں کہ ایڈز اسے ہاتھ لگانے سے مجھ کو نہیں لگے گا، لیکن میں کیا جانوں تمہاری اتنی مشکوک بیٹی کون کون سی بیماری لے کر مری ہے۔ اگر مجھے کوئی جراثیم لگ گیا تو اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی؟ تم ایسا کرو، اپنی بیٹی کو تم بنا نہلائے ہی دفنا دو۔ ویسے بھی زندگی بھر اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تو اب اسے غسل دے کر کیا کرو گے؟ کون سا اسے جنت مل جائے گی؟ اب یہ تماشے لگانا بند کرو۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تمہاری بیٹی اتنی گندی اور مہلک بیماری سے مری ہے تو میں کبھی اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتی۔ خدا معاف کرے، پتہ نہیں کیا زمانہ آ گیا ہے۔ تمہیں ہی اپنی اولاد پر قابو نہیں تھا۔ ہم نے تو تمہیں صاف کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو، مگر ایک تمہیں ہی اپنی بیٹی پر اندھا بھروسہ تھا۔ اب جو کرنا ہے کرو، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ حلیمہ دائی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ تب میں نے چچا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بشیر چچا تم فکر نہیں کرو، تمہاری بیٹی میری سب سے اچھی دوست تھی، باقی کسی کو نہیں، مگر مجھے اس کے کردار پر پورا یقین تھا، اسی لیے میں تمہاری بیٹی کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں۔ چچا بے شک میں عمر میں چھوٹی ہوں، مگر مجھے غسل کے سارے فرائض کا پتہ ہے۔ تم مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے چلو، بس میں ہی اس کا کفن دفن کروں گی۔ ان لوگوں کو چھوڑو، یہ تو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر چچا بشیر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا، مارے تشکر کے وہ رونے لگا۔ مجھے لے کر اندر کمرے میں گیا، بولا کہ بیٹی تم جانتی تو ہو کہ میں اس کا باپ ہوں، میں چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو یہ فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ یہ کام کر لیتی، مگر فی الحال میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تو میری بیٹی بن جا، میں اپنا سب کچھ تجھے دینے کو تیار ہوں۔ چچا بشیر کی جذباتیت دیکھ کر مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ شاید اپنے کچے گھر کی بات کر رہا تھا۔ مجھے یہی بہت لگ رہا تھا کہ میں چچا بشیر کی اتنی بڑی الجھن کو حل کر پاؤں۔ وہ مجھے اندر والے کمرے میں لے گیا۔ یہ حریم ہی کا کمرہ تھا۔ وہاں جا کر میں نے اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی، چاہ رہی تھی کہ میں اس کی میت کو غسل خانے میں نہ لے کر جاؤں بلکہ کمرے میں ہی غسل کا بندوبست ہو جائے، کہ تبھی میری نظر کمرے میں موجود ایک ایسی چیز پر پڑی جس کی وہاں موجودگی ایک سوالیہ نشان تھی۔ پہلے تو میں نادیہ پر شک کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اس چیز پر پڑی تو مجھے چچا کا وجود بھی مشکوک لگنے لگا۔ دل میں عجیب سا محسوس ہوا کہ آخر اس چیز کا یہاں کیا کام ہے؟ اس کا مطلب کہ میری دوست بے قصور تھی؟ میں نے دل میں سوچا۔ نادیہ کے ہی کمرے میں نے اس چیز کو ایک طرف کر کے چھپا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل نادیہ کی حمایت میں بول رہا تھا۔ ابھی میں نادیہ کو سیدھا کر ہی رہی تھی کہ میری اماں چنگھاڑتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اماں میں چچا بشیر کی بیٹی کو غسل دینے آئی ہوں، مدد کر رہی ہوں اس کی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس بیماری سے یہ فوت ہوئی ہے؟ اب اگر مر ہی گئی ہے تو اس کی جان چھوڑ دو، جب یہ زندہ تھی تب تم اس کے گھر سے نہیں نکلتی تھیں، اور آج اسے غسل دے کر خود کو بیمار کرنے لگی ہو۔ کیوں اس بڑھاپے میں مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ اگر تمہیں بھی یہی گندی بیماری لگ گئی تو میں کسی کو کیا جواب دوں گی؟ فٹافٹ اسے چھوڑ دو، اس غلاظت کے ڈھیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی۔ اپنے ہاتھ صاف کرو، جلدی سے اپنے ہاتھ دھو اور نکلو یہاں سے۔ اماں کی صفاکی دیکھ کر مجھے تو سخت حیرت ہوئی تھی۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اتنی سنگ دل نکلے گی کہ مجھے ایک مرحومہ لڑکی پر اتنا سا احسان کرنے سے بھی روک دے گی۔ میں نے اماں کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے بیچاری نادیہ کو وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچا بشیر یہ دیکھ کر رونے لگا۔ خدا کے لیے زاہدہ ایسا تو مت کرو، میری بیٹی کوئی بد کردار نہیں تھی۔ اچھا بد کردار نہیں تھی تو پھر تم نے اسے گلا گھونٹ کر کیوں مارا ہے؟ لاش دیکھ رہے ہو اپنی بیٹی کی، صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے اسے گلا دبا کر مارا ہے۔ اور بھائی ہمیں تو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ایسی بد کردار بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، مگر ہم تمہاری بیٹی کو نہلا دھلانے کا کام نہیں کر سکتے۔ بھائی میری جوان بچی ہے،
کل کو اگر اسے ایسی ہی بیماری لگ گئی تو میں کیا کروں گی؟ نہ ہی اس کا رشتہ ہوگا اور نہ زندگی گزار پائے گی۔ تم جانتے تو ہو کہ ہم غریب لوگ ہیں، پھر کیوں جان بوجھ کر ہمیں پھنسا رہے ہو؟ تم جاؤ، جا کر خود اسے نہلا دھلا دو۔ ویسے بھی تمہاری اس بیٹی کو غسل دینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ محلے میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مری کیوں ہے۔ اگر تم نے زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کی تو یہ نہ ہو کہ بات پولیس تک پہنچ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس بڑھاپے میں کیا تھانے کچہری کے چکر کاٹو گے؟ میری مانا تو اسے ایسے ہی دفنا دو، غلاظت کی بوری۔ اماں نے نخوت سے یہ بات کہی اور کمرے سے نکل گئیں۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ لوگ اتنے بھی سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ سب عورتیں بھی اماں کے کہنے پر وہاں سے کھسکنے لگی تھیں۔ کوئی بھی نادیہ کا کفن دفن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بیچارہ چچا بشیر اکیلا رہ گیا۔ اماں مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگیں۔ میں نے ان سے بہت بار منت کی کہ مجھے چچا بشیر کے ہاں رہنے دیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو بچا لوں گی اور حفاظت سے ہی سارے بندوبست کروں گی، مگر میری اماں کو بالکل یقین نہیں آیا۔ کہنے لگیں کہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، تمہارا مستقبل برباد نہیں کر سکتی، جلدی میرے ساتھ گھر چلو۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ اب سارا محلہ اپنے اپنے گھروں میں جا چکا تھا۔ بیچارہ چچا بشیر اکیلا تھا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، نہ ہی چچا بشیر کی بیٹی کا کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ رہا تھا، نہ ہی کسی نے اس کے کفن دفن کے لیے حامی بھری۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ محلے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی اور مجھے اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بار بار چچا بشیر کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ گھر میں کیا کر رہے ہوں گے، اپنی بیٹی کے کفن دفن کے علاوہ اور کیا ہے ان کے پاس آج کرنے کے لیے، اور وہ بھی نہیں ہو رہا، کوئی تعاون نہیں کر رہا ان کے ساتھ۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ تبھی میں کچن میں گئی۔ میں نے سوچا کہ چچا بشیر کے ہاں کچھ کھانا لے چلوں، وہ بیچارے صبح سے بھوکے ہوں گے، انہوں نے تو کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ گھر کے حالات پہلے ہی بڑی مشکل سے چل رہے تھے۔ میں نے کچھ روٹیاں اور سالن لیا، باہر گلی میں گئی۔ میں نے دیکھا تو رضوانہ خالہ سامنے ہی کھڑی چچا بشیر کے گھر کی طرف جھانک رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے رضوانہ خالہ؟ کیا کچھ بندوبست ہوا ان کی بیٹی کے کفن دفن کا؟ ارے کہاں، بشیر تو اسے لے کر ہسپتال گیا تھا، پاگل ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے اس عمر میں۔ ہسپتال والوں سے کہتا ہے کہ آپ میری بیٹی کو نہلا دھلا دیں، بھلا وہ یہ کام کرتے ہیں؟ وہ تو صرف زندہ لوگوں کو ہی ہسپتال میں لے کر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردہ بیٹی کو لے کر جا رہا تھا، بتاؤ بھلا کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے کوئی بھی ہسپتال؟ میں نے تو اسے کتنی بار کہا کہ اسے ایسے ہی دفنا دو۔ ارے آج کل ویسے بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ اپنے مردوں کو بھی دفنانے سے ڈرتے ہیں، اور ایک یہ بشیر احمد ہے، سٹھیا گیا ہے، پگلا گیا ہے، اپنی بیٹی کو ایسے دفنانے کے لیے باتیں کر رہا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی۔ ارے خدا کا خوف کرے، سبھی کو اس نے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ مگر آپ کو کیا پریشانی ہے رضوانہ خالہ؟ میں نے انہیں بھی دو چار سنا دیں اور بشیر چچا کے گھر چلی گئی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا ان کے لیے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا، گھر میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو چاروں طرف فضاؤں میں پھیلی خوشبو کو سونگھ کر چونک گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔ تبھی میں اندر والے کمرے میں گئی تو دیکھا نادیہ کی میت کفن سے خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ لپیٹ دی گئی تھی۔ کفن میں لپٹی نادیہ کے چہرے پر عجیب سا نور تھا، چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے نادیہ کو اس دنیا سے جانے کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، کبھی کسی میت کو اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا میں نے۔ چچا بشیر کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تبھی دوسرے کمرے میں گئی، دیکھا تو چچا بشیر جائے نماز پر بیٹھے کچھ دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب اس گھر سے وہ وحشت اور بے چینی ختم ہو گئی تھی جو تھوڑی دیر پہلے تھی، جب سب لوگ یہاں موجود تھے۔ اب جب کہ چچا بشیر اکیلے تھے، مگر گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے ان کے سلام پھیرنے کے بعد انہیں وہ کھانا دینے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا تو حیرت انگیز طور پر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ چچا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تمہاری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، تمہیں تو پریشان ہونا چاہیے۔ تو تم کیا کہتی ہو بیٹی، کہ میں پریشان ہو کر بیٹھ جاؤں؟ کیا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی پر خوش ہو جاؤں؟ مگر چچا تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ کس بات کی خوشی ہے تم کو؟ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، آخر ایسی کیا بات ہو گئی، وہ بھی تمہاری بیٹی کے جنازے پر؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
لاؤ تم روٹی لاؤ، میں روٹی کھا لوں، پھر اپنی بیٹی کو دفنانا بھی تو ہے میں نے۔ چچا میرے ہاتھ سے روٹی لے کر کھانے لگا۔ میں حیرت سے پتھر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چچا کا ذہنی توازن کھو گیا ہے۔ بتاؤ نا چچا، کیا بات ہے؟ اتنا کیوں ہنس رہے ہو پاگلوں کی طرح؟ بس بیٹی، کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم میری بیٹی کے کمرے میں گئی تھی نا، تم نے اس سرنج کو دیکھا تھا؟ اچھا چھوڑو، وہ تو ہسپتال والوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کی بے گناہی کا ثبوت ہے وہ۔ میری بیٹی کو انجیکشن سے ہی ایڈز کی بیماری لاحق ہوئی تھی، مگر اصل بات تو کچھ اور ہے بیٹی، جس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ شاید دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی آ کر یہ کہتے کہ تمہاری بیٹی گنہگار نہیں ہے تو میں ان کی بات کو تسلیم نہ کرتا، لیکن مجھے تو کسی اور چیز نے خوش کیا ہے۔ جانتی ہو کہ سب محلے داروں کے یہاں سے جانے کے بعد میں ہسپتال گیا تھا، انہوں نے میری بیٹی کو غسل دینے سے انکار کر دیا، مگر ہاں، مجھے وہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی تھی کہ میری بیٹی قصوروار نہیں تھی۔ جو ان لوگوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا وہ غلط تھا۔ گھر آیا تو اس بات کی گواہی قدرت نے بھی دے دی۔ قدرت نے گواہی دے دی، مگر وہ کیسے چچا؟ تمہیں تو کوئی عورت تک نہیں مل رہی تھی۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو بیٹی، مگر جانتی ہو کہ کیا ہوا؟ جیسے ہی میں اپنی بیٹی کو کمرے میں چھوڑ کر باہر گیا، ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو خود ہی غسل دے دوں۔ میں تو پانی بھی گرم کرنے گیا تھا، میں اپنی مردہ بیٹی کو بھی ٹھنڈے پانی کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی پانی گرم کر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی دیکھا جیسے تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ عطر بھی میں نے نہیں لگایا بیٹا، بس اس کے کفن پر لگا ہوا تھا۔ گھر میں پھیلی خوشبو کو سونگھتا سونگھتا جب میں اس کے کفن کے پاس گیا تو مجھے لگا کہ یہ عطر کی خوشبو تو میری بیٹی کے کفن سے آ رہی ہے۔ اب تم مجھے یہی کہو گی نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، باپ ہوں اس کا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے بیٹا۔ بس جب اللہ نے گواہی دے دی کہ میری بیٹی بے قصور تھی تو مجھے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب ان سب دنیا والوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں، اور چچا کی بے نیازانہ مسکراہٹ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ واقعی جب اللہ انسان کے ساتھ ہو تو انسان واقعی پوری دنیا سے بیگانہ ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔